اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ مطہرہ شرفہ مکرمہ پر نصیحت کے طور پر دو تین باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر میں اور آپ اس بات کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دل کا سکون دے، تو آپ اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو خاص کریں۔ جب میں اور آپ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کا سکون عطا فرمائیں گے۔ آج اگر آپ معاشرتی طور پر ہر فرد کو دیکھیں تو وہ کسی نہ کسی گلے کا، کسی نہ کسی مشکل کا، کسی نہ کسی پریشانی کا ذکر کرے، کوئی مالی طور پر، کوئی اولاد کے طور پر، یا کوئی بھی معاشرتی لحاظ سے کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ تو اگر ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو دور کر دے، اللہ پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ معاملات کو آسان کر دے، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے، اللہ تعالیٰ صحت دے، اللہ تعالیٰ مال میں برکت دے، تو اس کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے، ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے ساتھ خاص کر دیں۔ اگر میں اور آپ ذکر میں سے اپنے لیے استغفار کو خاص کر لیں کثرت کے ساتھ، استغفر اللہ استغفر اللہ، یا یہ نہیں آتا آپ کو تو یہی کہتے ہیں اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ آپ کام کرتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے فَقُلْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ مختصر طور پر اس کا مفہوم یہ ہے، اگر آپ کو مال کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، اولاد کی کمی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، تو آپ اگر استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ مال بھی عطا فرمائیں گے، رزق بھی عطا فرمائیں گے، اولاد بھی عطا فرمائیں گے، مشکلات کو بھی دور کریں گے اور اپنی رحمت کا نزول بھی فرمائیں گے۔ آج ضرورت ہے، گرمی کی شدت ہے، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے بارش تو ہم یہ کیوں نہ کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہ اللہ گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اپنی رحمت کی بارش نازل فرما، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائیں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ استغفار کو خاص کر دینا ہے۔ ایک گناہوں کی معافی ہوگی، دوسرا اللہ مشکلات کو دور کریں گے، پریشانیوں کو دور کریں گے، معاملات کو آسان کریں گے، اولاد عطا فرمائیں گے اور اپنی رحمت کا نزول فرمائیں گے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلے تو آپ کی ایک بیوی اللہ کا ذکر کر دیا، آپ نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں گئے، نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ دوبارہ گھر میں تشریف لائے، جس وقت سورج بھی نکل چکا ہوا تھا، تو آپ کی بیوی میں سے وہ بیوی ابھی بھی اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آپ نے فرمایا، جو بندہ مومن نماز کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد فوری طور پر بھاگنا نہیں، بلکہ نماز کے بعد اپنی اسی جگہ پر بیٹھ کر جس جگہ پہ اس نے نماز کو ادا کیا وہاں پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتے کو کھڑا کر دیتے ہیں جو اس کے لیے دو دعائیں کرتے رہتے ہیں، ایک اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما اور اس پہ اپنی رحمت کا نزول فرما۔ اس لیے ہمیں پہلی بات یہ کہ اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ نماز کے بعد کم از کم 5 سے 7 منٹ ہم اللہ کے ذکر کے لیے خاص کر لیں، فوری طور پہ ہم کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو وہ بیوی آپ کی اس وقت بھی ذکر کر رہی تھی، آپ نے فرمایا میں تجھے ایسا ذکر نہ بتا دوں، میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو اتنے وزنی ہیں، جو فجر کی نماز کے بعد
مفہوم کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے آپ ان کو یاد کریں کر یاد کیے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان کلمات کو 3 دفعہ پڑھتا ہے وہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ سورج نکلنے تک جو بھی کلمات انسان کہتا ہے اس سے اس کو وزنی بنا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ثواب دیتا ہے. تیسرا ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت کے ساتھ پڑھا جائے لا حول ولا قوت الا باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کہ جو بندہ دنیا کے اندر یہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ حاصل کر رہا ہے. اور میرے استاد محترم حضرت مولانا یاسر ظفر صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ ہمیں اس بات کی نصیحت کیا کرتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ اپنی تنہائیوں کو پاک اور صاف کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے کام کریں اور آپ ہر برائی سے اپنے آپ کو بچائیں تو آپ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ اس سے نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں سے بچاتے ہیں. اسے تیسرا کام میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچاتے ہیں. اور یہاں تک بھی ہے کہ اگر کسی بندے پہ کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی آفت ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، اگر اس ذکر کو کثرت کے ساتھ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان ساری مشکلات کو ختم کر دے گا. آخری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کچھ درخت کو ہلایا اور اس سے پتے نیچے گرنا شروع ہو گئے. آپ نے اس طرح درخت کو پکڑا، اس طرح ہلایا، اس کے پتے نیچے گرنا شروع ہو گئے. آپ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو مخاطب ہو کر کہا کہ اگر میری امت میں سے کوئی بھی شخص ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرے گا، میری امت میں سے کوئی بھی شخص ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرے گا. آپ نے فرمایا جس طرح میں نے اس درخت کو ہلایا ہے تو اس کے پتے نیچے گر گئے ہیں، میری امت میں سے کوئی بھی فرد اگر ان کلمات کو کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے گناہوں کو اٹھا دے گا جس طرح اس کے پتے نیچے گرے. آپ نے مثال دے کر بات کو سمجھایا. وہ کلمات کون سے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جو ان کلمات کو کہے گا اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے. اور جب انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے پھر انسان اس بات کی بھی کوشش کرتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے ہوئے ہیں آپ ان کو سیکھیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. وہ عمل تو چھوٹا ہے لیکن ان کا اجر بہت زیادہ ہے، تاکہ ہم وہ چھوٹے چھوٹے اعمال کریں تو ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جائے تو اللہ تعالیٰ قبر میں بھی ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے. اور جب ہم کل قیامت کے روز اللہ کے دربار میں جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال کو دیکھیں گے. اللہ کو تو ویسے ہی پتہ ہوگا لیکن جب باقاعدہ طور پر ہمارے سامنے آئیں گے تو اللہ کہے گی کہ اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑا کے اسے جنت کا مہمان. تو اس کے لیے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے لیکن ان کا اجر کی فضیلت، ان کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اپنے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ان میں سے 4 کلمات اور 4 اعمال میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد فرمائے. اللہ تعالیٰ جنہوں نے اس گھر کو بنایا ہے اور جو اس بات کی مزید کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال، جان اور عزت میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کے خطیب اور امام کی ہر لحاظ سے مدد فرمائے اور جو ان کے معاملین ہیں جو جس لحاظ سے تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت فرمائے. تازہ واللہ اعلم.